بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارش شروع ہو گئی۔ محلے کے لڑکے شور مچاتے گلی میں بھاگ رہے تھے۔ مہک کے کان میں یہ آواز پڑی اور وہ برتن ادھورے چھوڑتے ہوئے بھاگی۔ اوپر چھت پر اماں چلائی بھی، آرام سے، پاؤں پھسل جائے گا۔ پر اسے بارش میں بھیگنے کی اتنی جلدی تھی کہ اس کا بس چلتا تو اڑ کر چھت پر پہنچ جاتی۔ چھت پر بھیگتے بھیگتے وہ گلی کے باہر دیکھنے لگی۔ اس کی نظریں جس کو ڈھونڈ رہی تھی وہ کہیں نہیں دکھ رہا تھا۔ کدھر ہو؟ وہ دل ہی دل میں کڑ رہی تھی کہ گلی کے کونے سے بائیک پر طاہر نمودار ہوا۔ اب تو بارش میں نہانے کا مزہ دوبالا ہونے لگا۔ طاہر اپنے بال ہاتھوں سے اوپر کرتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اس نے ہاتھ ہلا دیا۔ دونوں ایک ہی گلی میں رہتے تھے اور ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا چکے تھے۔ یہ سلسلہ پچھلے 1 سال سے چل رہا تھا۔ مہک اب بھی قوم کر چکی تھی۔ وہ کئی بار طاہر کو بول چکی تھی کہ رشتہ بھیج دو، اس سے پہلے کوئی اور لے جائے مجھے۔ طاہر جو ابھی تک کمانا بھی شروع نہیں ہوا تھا، وہ یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ تھوڑا اور وقت چاہیے۔ کل ہی اس بات پر دونوں کے درمیان لے دیے ہوئے تھی، پر آج بارش میں سب ناراضگی دھل گئی تھی۔ رات کو 12 بجے تکیہ زور زور سے ہلا تو مہک نے جھٹ سے ہینڈز فری لگاتے ہوئے تقریباً سرگوشی سے بولا، ہیلو۔ دوسری طرف سے طاہر بولا، آج بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مہک اتراتے ہوئے بولی، زیادہ مکھن مت لگاؤ، کل والی بات پوری کرو۔ کیا سوچا تم نے؟ اس بار طاہر جھنجھلاتے ہوئے بولا، کیا یار، ایک ہی رٹ لگا رکھی ہوئی ہے 1 مہینہ سے، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ نوکری نہیں ہے میری، تمہارے ابا کو کیا بولوں کہ بے روزگار کو اللہ کے واسطے بیٹی دے دو بابا۔ مہک بولی، اچھا سوری۔ طاہر خاموش رہا۔ دیکھو اب کچھ بولو ورنہ فون رکھ رہی ہوں میں۔ مہک نے اپنا سب سے خطرناک وار کیا اور وہ بولا، اچھا میں کوشش کر رہا ہوں۔ دونوں دیر رات تک باتیں کرتے رہے اور پھر نہ جانے کب فون بند ہوا اور وہ سو گئے۔ مہک اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور دوسری طرف طاہر اپنے گھر کا بڑا بیٹا تھا جو اپنی ذمہ داری بھی ادھار اور شرطیں لگا کر پوری کرتا تھا۔ اسے ڈبوں کی انتہائی بری لت تھی۔ اگلے دن صبح مہک کا دروازہ بجا تو اماں بولی، مہک دیکھو کون ہے، اور وہ بھاگتی ہوئی گیٹ پر گئی۔ کون ہے؟ مہک نے آواز دی۔ باہر اچھن خالہ دھوپ میں تپتی کھڑی تھی۔ بولی، اے لڑکی، اب دروازہ بھی کھول دے۔ اور مہک سمجھ گئی کہ آج پھر یہ کوئی رشتہ لے کر آئی ہے۔ اس کے لیے دل تو کیا کہ دروازے سے ہی بھگا دے، پر بادل ناخواستہ دروازہ کھولنا پڑا۔ مہک بڑی بیزاری سے سلام کرتے ہوئے انہیں اندر لے آئی۔ چائے پلا دے بیٹا، اچھن خالہ بولی۔ مہک جی بولتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ اچھن خالہ لگ گئی اپنے مشن پر۔ بولی، سلمہ بیگم، اس دفعہ تو ایسا رشتہ لائی ہوں کہ طبیعت خوش ہو جائے گی تمہاری۔ لڑکا کینیڈا کا امیگرینٹ ہے، ذات برادری بھی تمہاری ہی ہے، پر ہاں اگر رشتہ پکا ہو گیا تو پورے 30,000 لوں گی، باقی تم خوشی سے سوٹ مٹھائی تو خود ہی دے دو گی۔ سلمہ بیگم مسکرائی، ضرور ضرور، کیوں نہیں، میں ان کے ابا سے بات کرتی ہوں، پھر آپ ان کو بلوا لیجئے گا۔ اچھن خالہ بولی، دیکھو بھائی، ذرا جلدی کرنا، یہ نہ ہو اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے۔ ان کا بس چلتا تو ابھی ہی نکاح بھی پڑھا دیتی۔ خیر، وہ اماں کے کان میں جو سور پھونک کر گئی تھی اس کا اثر شام تک شروع ہو گیا۔ ابا کے آتے ہی اماں نے گرم گرم پکوڑے ابا کے سامنے چائے کے ساتھ پیش کیے اور پوری روداد سنا دی۔ ابا بولے، اتنا اچھا رشتہ ہے تو ہمیں کیا اعتراض، بلاؤ ان کو۔ مہک دوپہر سے ہی طاہر کو فون کر رہی تھی پر وہ کمبخت فون اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ ادھر طاہر پچھلے 4 گھنٹے سے ڈبوں کا ٹورنامنٹ کھیلنے میں مصروف تھا۔ فائنل میں کوئن مارتے ہی وہ جوش سے چلایا اور جب فون دیکھا تو مہک کی 30 مس کالز تھی۔ اس نے مہک کو کال ملائی۔ پہلے تو مہک زور زور سے اس پر چلائی کہ مجھے یقین ہے تم ڈبوں ہی کھیل رہے ہوگے۔ وہ بولا، نہیں میری جان، اصل میں موبائل گھر پر رہ گیا تھا اور میں صدر گیا تھا کام ڈھونڈنے۔ کل تم نے ہی تو کہا تھا نا
کہ کام ڈھونڈو۔ مہک تھوڑا ٹھنڈا ہوئی تو رونے لگی۔ وہ بولا بتاؤ بھی کیا بات ہو گئی؟ مہک بولی میرا رشتہ طے ہو رہا ہے۔ طاہر تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا دیکھو مہک، اب ہمارے پاس یہی راستہ ہے کہ ہم کورٹ میرج کر لیں۔ تمہارے گھر والے رکنے والے نہیں، اب اور نہ مجھے رشتہ دینے والے ہیں۔ اور مہک سوچنے لگی کہ کیا واقعی اور کوئی راستہ نہیں؟ پھر احمر اور اس کے گھر والے مہک کو دیکھنے آئے۔ وہ تھی ہی بلا کی خوبصورت، بڑی بڑی آنکھیں، گوری رنگت اور تھوڑی پر تل، وہ انہیں پسند آ گئی۔ مہک نے بڑا چاہا کہ امی رشتے کے لیے منع کر دیں۔ پھر اماں بولی مہک، میں نے تم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے، اگر پوری زندگی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عبادت کرو گی نا، تب بھی احمد سے اچھا رشتہ نہیں ملنے کا۔ اور تمہارے بابا کو بھنک بھی پڑ گئی نا تمہارے کرتوتوں کی، تو گھر سے 2 جنازے اٹھیں گے، ایک تمہارا ایک میرا۔ اس رات مہک کافی دیر تک روتی رہی کہ طاہر کا فون آ گیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے سب انتظام کر لیا ہے، تم کل تیار رہنا، ہم کل رات بھاگ جائیں گے۔ مہک کو لگا شاید یہ آخری راستہ ہے۔ اس نے اگلے دن صبح سے تیاری شروع کر دی۔ دوپہر میں اماں سے لپٹ کر خوب روئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگلے ہفتے رخصتی ہے، اس لیے دل بھر آیا ہے اس کا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ وہ آج رات ہی ایک نامحرم کے ساتھ رخصت ہونے والی تھی۔ رات کے 2 بجے طاہر کی کال آئی اور اس نے کہا کہ آ جاؤ کونے پر۔ مہک کانپتے ہاتھوں اور لرزتے قدموں سے آہستہ سے دروازہ کھولا اور پھلانگ گئی اپنے بابا کی 4 دیواری۔ اسے کیا پتا تھا کہ دنیا کیا چیز ہے؟ وہ تو محبوب کی چاہت میں اپنی محبت پانے کے لیے اس قدر بے قرار تھی کہ اسے بچپن سے شفقت دینے والا باپ اور لاڈ اٹھانے والی ماں کا خیال بھی نہ رہا۔ وہ تیز تیز قدموں سے گلی کے کونے تک گئی اور طاہر کے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی۔ ادھر طاہر کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ اس کے اوپر 2 لاکھ کا قرض تھا اور اب جن سے شرط لگائی تھی وہ رقم کا تقاضا کر رہے تھے۔ مہک کی تصویر اس نے ایک نائکا کو دکھائی تھی جو بہادر آباد میں یکا چلاتی تھی۔ طاہر نے مہک کی قیمت 3 لاکھ وصول کی تھی۔ مہک اس کے ساتھ بائک پر بیٹھی تھی، اس کے آنسو ٹپکے جا رہے تھے اور طاہر اسے دلاسے دے رہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، صبح ہم نکاح کر لیں گے، پھر ہم تمہارے گھر جا کر معافی مانگ لیں گے۔ پھر طاہر نے ایک بنگلے کے پاس بائک لگائی اور بولا اندر آ جاؤ۔ مہک نے پوچھا یہ کہاں لے آئے؟ وہ ہنسا، بولا یہ ایک جاننے والے کا گھر ہے، رات یہیں رکتے ہیں، صبح نکل جائیں گے۔ طاہر نے بیل بجائی تو ایک 48 سال کی بھاری بھرکم عورت نے دروازہ کھولا۔ وہ مہک کو دیکھ کر ایسے مسکرائی جیسے کسی بچے کو چاکلیٹ کا خزانہ مل گیا ہو۔ وہ بولی آؤ بیٹا اندر آؤ، اور بڑے پیار سے اسے اندر لے گئی۔ اندر جا کر اسے بہت عجیب سا ماحول لگا، پر اب اس کے پاس کوئی راستہ نہ تھا سوائے ان سب کی بات ماننے کے۔ بنگلہ کافی بڑا تھا، اندر کافی کمرے تھے۔ طاہر اسے ایک کمرے میں لے گیا اور اسے وہاں بیٹھنے کا کہا اور خود باہر چلا گیا۔ اسے موسیقی کی آوازیں دوسرے کمرے سے آ رہی تھی۔ اس کا دل ایک انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ صبح 5 بجے تک طاہر واپس نہ آیا۔ وہ اب بے قرار ہونے لگی، بار بار دروازے کی طرف منتظر نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ صبح 5 بجے دروازہ کھلا۔ وہ خوش تھی کہ طاہر آیا ہوگا کہ ایک لڑکی ہاتھوں میں موتیوں کے کنگن پہنے ہلکے ہلکے چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیروں میں گھنگرو بندھے تھے اور اس کی آواز مہک کو انتہائی ناگوار گزر رہی تھی۔ اس کے منہ میں پان تھا جس سے اس کے ہونٹ اور منہ شدید لال ہو رہے تھے۔ مہک ہڑبڑا کر اٹھی۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا کہ طاہر کہاں ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی کون طاہر؟ یہاں تو نہ جانے کتنے مرد آتے جاتے ہیں۔ اب اس کی سمجھ میں سب آنے لگا، پر وہ سب جان کر بھی اس پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ زور سے باہر کی طرف دوڑی۔ طاہر طاہر چلا رہی تھی۔ وہ حواس باختہ باہر کی طرف بھاگی اور اس نائکا سے ٹکرائی۔ اس نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا۔ مہک ہل کر رہ گئی۔ اس نے بچپن سے کبھی مار نہیں کھائی تھی۔ اس کے اوسان خطا ہو گئے
وہ بولی بی بی تیرا عاشق تجھے بیچ گیا یہاں، اور ایک مکروہ ہنسی اس کے چہرے پر تھی۔ مہک چلا رہی تھی کہ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر دو بندوں نے مہک کو کندھوں سے پکڑ کر اسے واپس اسی کمرے میں پھینکا اور اس دوسری لڑکی سے بولے چنبیلی سمجھا اسے، اور دروازہ بند کر دیا۔ چنبیلی اسے دیکھ کر ابھی بھی مسکرا رہی تھی۔ مہک گھنٹوں پر منہ رکھ کر روئے جا رہی تھی۔ چنبیلی بولی کون بیچ گیا تجھے، کوئی رشتہ دار یا عاشق؟ مہک نے عاشق کے نام پر منہ اوپر کیا تو چنبیلی زور سے ہنسی، بھگا کر لایا تھا۔ مہک نے ہاں میں سر ہلایا۔ چنبیلی بولی تم جیسوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، گھر کے محرم رشتے چھوڑ کر نامحرم میں محبت تلاش کرتی پھرتی ہو تو کچھ یہاں کی زینت بنتی ہو تو کچھ انٹرنیٹ کی۔ وہ بولے جا رہی تھی اور مہک ہچکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ مہک بولی میری مدد کرو، مجھے نکالو یہاں سے، میں ایسی لڑکی نہیں۔ چنبیلی زور سے ہنسی، بولی بی بی جو لڑکی کسی نامحرم کے لیے اپنے ماں باپ کی عزت رونتے ہوئے گھر سے بھاگ جائے وہ شریف نہیں ہوتی۔ اچھا ہوگا جتنی جلدی تم حالات سے سمجھوتا کر لو، یہ سمجھ جاؤ کہ یہاں آنے کا تو راستہ ہے، نکلنے کا کوئی نہیں۔ ہم وہ چراغ ہیں جو ان کمروں میں تو روشنی کر سکتے ہیں، پر شریف لوگوں کے گھر جائیں گے تو وہاں ان کا سب جلا کر راکھ کر دیں گے۔ اتنے میں ایک اور لڑکی اندر آئی، اس کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ اس نے مہک کی طرف سرکاتے ہوئے بولا کھا لو۔ مہک نے دھکے سے ٹرے کو دور کر دیا۔ وہ لڑکی ہنسی، بولی ان سب حرکتوں سے کچھ نہیں ہونے کا جانی، اب یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ سمجھ لو کہ ہماری پرواہ یہاں کسی کو نہیں، ہم ان کے لیے بس ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جنہیں یہ ان درندوں کے آگے پھینک دیتے ہیں اور یہ ہمیں نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ مہک کو لگ رہا تھا کہ اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ وہ اپنی ماں کی گود چاہتی تھی جس میں سر رکھ کر وہ سکون سے سو سکے۔ روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز سے وہ چونک کر اٹھی۔ سامنے طاہر کھڑا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی طاہر کے پاس پہنچی، بولی یہ سب کیا ہے طاہر، کیا ہو رہا ہے یہ میرے ساتھ؟ طاہر زور سے ہنسا، بولا پاگل لڑکی، تم میرے لیے بڑی خوش قسمت ثابت ہوئی ہو۔ تمہارے گھر والوں نے تو بدنامی کے ڈر سے تمہاری رپورٹ بھی نہیں کی۔ اب بہتری اسی میں ہے کہ اس زندگی کو اپنا لو اور حقیقت کو تسلیم کرو۔ طاہر مڑ کر جانے لگا تو مہک اچانک غصے میں آ گئی۔ اس نے سائیڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ اس کے سر پر دے مارا۔ طاہر ایک چیخ کے ساتھ زمین پر تڑپ رہا تھا، اس کے سر سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ اس کی چیخ سن کر سب لوگ اندر آ گئے۔ کمرے کے فرش پر خون ہی خون تھا۔ وہ نائکا پریشانی میں اپنا سر پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے کچھ سوچا اور پھر موبائل سے ایک نمبر ملایا۔ کچھ دیر میں ایک موبائل اس گیٹ پر کھڑی تھی۔ SHO واردات والے کمرے میں آیا تو وہ لاش اور کمرے سے زیادہ مہک کو گھور رہا تھا۔ نائکا سے بولا اسے یہاں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بولی جی کل ہی آئی ہے، یہ طاہر ہی لایا تھا اور اس نے ہی سر پھاڑ دیا اس کا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا چلو میں دیکھ لوں گا۔ اس نے مہک کا ہاتھ پکڑا اور ایک کونے میں لے گیا۔ وہ اس سے بولا کہ دیکھو، یا تو تم اس قتل کے مقدمے میں جیل جاؤ یا پھر میرے ساتھ دوسرے کمرے میں چلو، فیصلہ تمہارا۔ پر یہ یاد رکھنا، جیل جانے کی صورت میں تمہاری کہانی اخباروں کی زینت بنے گی اور تمہارے ماں باپ شاید یہ بدنامی برداشت نہ کر پائے۔ مہک خون سے سنے ہاتھوں سے دور کمرے کی طرف جانے لگی۔ اچانک اسے لگا کہ اس کا سر ہل رہا ہے۔ اس کی آنکھ کھلی تو تکیے کے نیچے موبائل وائبریٹ ہو رہا تھا۔ مہک نے ایک سانس لی، یا خدا یہ خواب تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف طاہر تھا۔ وہ بولا میں پہنچ گیا ہوں، تم تمام زیور اور نقدی لے کر آ جاؤ کونے پر۔ مہک بولی نہیں طاہر، تم اگر عزت سے نکاح پڑھ کر نہیں لے جا سکتے تو تم میرے محرم بننے کے لائق نہیں، اور فون کاٹ دیا۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر ادا کیا جس نے اس کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچایا۔ وہ وضو کرنے اٹھی اور 2 نفل پڑھے۔ اس کی شادی احمر سے ہوئی اور وہ اس کا کمال کا محرم بنا۔ بعد میں پتہ چلا کہ طاہر کو کچھ لوگوں نے قرض نہ دینے پر قتل کر دیا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ محبت کریں تو ماں باپ کی رضامندی سے نکاح تک جائے۔
یوں نامحرم کے ساتھ بھاگنا، اپنے جانوں کے لیے ایسی تصاویر اور ویڈیوز بنانا سوائے آپ کو بربادی کے کچھ نہیں دے گا۔ باقی آپ سب ہی سمجھدار ہیں۔